اچھا جی، گفتگو بڑی سنجیدہ ہو گئی، اب اس کو عید کے رنگ میں واپس لاتے ہیں. کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ عیدی دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ آپ لوگ لفافے لیتے ہیں؟ نہیں، میں لفافے والا صاحب اچھا بالکل نہیں مطلب مشہور ہے نا کہ وہ میڈیا والے لفافے لفافے کو بدنام کرتی ہے ویسے ہاں قسم ویسے سے. نہیں، میں بالکل لفافے دیکھیں والا ہم صحابی سارا تو سال، نہیں ہوں. دیکھیں میں بتاؤں ایک اور آپ کو میں تجربہ بتاؤں، ہم سارا سال مفت میں آپ کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، لڑائیں بھی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، کبھی کہوا پلا دیتے ہیں، کبھی نہیں پلاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کے چینلز کو چاہیے کہ آپ کے پاس فریکوینٹ گیسٹ ہیں، ان کو کم از کم سال میں عیدی تو دے دیا کریں. اچھا، ہم گیسٹ کو عیدی دیں. ویسے یہ آپ کا شکوہ ہے. مروت صاحب کی طرف آتی ہوں کیونکہ کنڈی صاحب بہت سچی باتیں کرنے لگے ہیں، اس طرف ہم نہیں آئیں گے. مروت صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ ایز اے لائر آپ نے کبھی کسی جج صاحب سے کوئی لڑائی کی تھی، بغیر نام لیے بتائیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بڑی ایک آپ کی دھماکے دار لڑائی ہوئی تھی کورٹ روم کے اندر؟ دیکھیے، ہمیشہ میں نے جج صاحبان کا بحیثیت ایک وکیل کے احترام بھی کیا ہے، اور چونکہ اس ادارے کا حصہ رہا ہوں تو ہمیشہ ان کے کاز کے لیے میں نے فائٹ بھی کی ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں عدالت کا احترام جو ہے، چاہے کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، اس میں کوئی کمی ظاہر کروں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کسی منصف یا جج کو یہ حق بھی نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری توہین کرے، کیونکہ کسی آئین اور قانون کے تحت کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. صحیح. کہ کسی وکیل کی، ہاں اگر میں غلطی پر ہوتا ہوں. لیکن آپ نے کبھی کوئی لڑائی کی ہے کسی سے، کوئی کتاب مار دی ہو یا کچھ ایسا کچھ سننے میں آیا ہے؟ ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں صحیح. جس میں ایک جج صاحب نے جو ہے ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہوا تھا. اور وہ ایک جج صاحب تھے جو انہوں نے دبانا چاہا. اس کا خیال تھا کہ شاید یہ عدالت کا وقار، ڈیکورم اور یہ اسے دب جائے گا. تو لیکن آپ نہیں دبے، آپ نے دبنا کیا تھا، وہ بھاگ گیا. آپ توہین عدالت سے بچ گئے پھر؟ توہین عدالت کی، دیکھیں توہین عدالت میں کبھی کرتا ہی نہیں ہوں. صحیح. کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ میرے لیمٹس کہاں پہ ہیں. اچھا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ایک دو انسیڈنٹ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. کنڈی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اس دفعہ عید پر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو عید مبارک کی کال کریں گے یا میسج کریں گے؟ میری کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا، خواہش نہیں ہے. صحیح ہو گیا. مروت صاحب، آپ علیمہ بی بی کو یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو عید مبارک کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے بیچ گزر گیا ہے، عید مبارک تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے. صحیح ہو گیا. صحیح. یعنی آپ دونوں جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہے. نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے رویے جو ہے نا وہ ساری عمر کے لیے آپ کو سیراب کر دیتے ہیں. مجھے کوئی خیر کی توقع زندگی بھر ان سے نہیں ہے، ان کے چاہنے والوں سے نہیں، ان کے فالوور سے نہیں ہے. لہذا اپنی خیر، اپنی نیکی، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ اپنے پاس رکھے. کوئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھیں، زندگی میں ایک سبق میں نے ہمیشہ خود بھی سیکھا ہے، اپنے جونیئرز کو بھی بتایا ہے، اور جب بھی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں پڑھایا ہے. جو شخص مرد یا خاتون آپ کی قصداً توہین کرتا ہے، اس کو قطعاً مت چھوڑو. صحیح. اس کو اس مقام تک پہنچانا فرض بنتا ہے جس مقام کی وہ خواہش یا تمنا کرتا ہے یا کرتی ہے. میں نے کبھی ایسے لوگوں کو معاف کیا ہی نہیں ہے. اچھا گورنر صاحب، آپ کی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو صلح ہو گئی ہے نا؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل رائیوری جو ہے وہ ہماری کافی عرصے سے رہی ہے. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، میں بھی لڑا ہوں، اور پھر بھی فیوچر میں بھی لڑتے رہیں گے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں کسی سے ملنا، جیسے میں نے بھی آپ سے بات کی نا کہ میں اگر پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ہمارے دوست کافی ہیں، تو تصویر آ جائے گی تو ٹرالنگ شروع ہو جائے گی. بالکل. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں ہمارا مولانا کے ساتھ ساری عمر اختلاف رہا ہے اور رہے گا بھی شاید فیوچر میں. لیکن جہاں پر ملاقاتیں ہیں، ملنا ہے، اس سے کوئی قدغن نہیں ہے کہ ملاقات کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں چیزیں، اس پہ کوئی چیزیں. صحیح. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اور آپ اپنی عزت بھی خود کرواتے ہیں کسی. اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت دے گا. تو جو پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ میٹنگس کرنا ہے، چیزیں کرنا ہے، اس کو عزت دی ہے. ویسے ہی میں آپ کسی کو عزت دیں تو آپ کو ایکسپیکٹ. صحیح. اچھا، اب ہم ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں. میں ایک ایک کوشچنز آپ لوگوں سے کروں گی، بٹ آپ نے فوراً سے اس کا مجھے آنسر کرنا ہے. کنڈی صاحب، پہلا سوال آپ سے، ڈی آئی خان یا گورنر ہاؤس؟ ڈی خان. دیکھیں گاؤں ہوتا ہے. دیکھیں گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤسز یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس، یہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن اپنے علاقہ جو ہوتا ہے اپنے علاقہ ہوتا ہے. صحیح. آپ سے دوبارہ سوال کروں گی، علیمہ بی بی یا سلمان اکرم راجہ؟ کوئی تیسرا آپشن بھی دے دیں. تیسرا آپشن مجھے سوچنا پڑے گا. چلیں، گوہر خان، علیمہ بی بی؟
गौहर खान तो गौहर खान, चलिए ठीक है। कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? आप हमें लड़वाना चाहती हैं क्या? नहीं नहीं, एक सवाल है, मासूमाना सवाल, जैसे वो करते होते हैं मासूमाना सवाल। क्या इसमें क्या क्या करना है? मतलब मतलब इन दोनों में से किसी को चूज करना हो तो आसिफ अली जरदारी बिलावल साहब भुट्टो या साहब। बिलावल भुट्टो? वाह, बिलावल भुट्टो के साथ, उसकी वजह? यंग लीडर है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक सीनियर हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी चीज़ें मानते भी हैं। बट यंग टीम, यंग उसके साथ मतलब है कि वो फील्ड वर्क सारा कुछ उनके साथ सही। चले। अच्छा, गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वो अगले वजीर आजम भी होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है? हर पार्टी के जो आप जिसको भी अपने जिस पार्टी के आप मेंबर्स को यहाँ पे बुलाएंगे ईद शो पे या किसी टी प्रोग्राम में, हर किसी की ख्वाहिश है कि उनके पार्टी का जो है वो लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। सही सही। अच्छा, आप बताइएगा मरवत साहिब, वकालत या सियासत? वकालत। वकालत। तो फिर क्यों आपको लगा कि सियासत में आके टाइम वेस्ट हुआ? नहीं, मैं आज भी वकील हूँ, मेरी पहली तरजीह हमेशा से वकालत रही है। तो फिर मरवत साहब, फिर अभी तक आप ऐसे आप क्यों सियासत पूछ में रहे थे ना, आप वकालत करेंगे या एंकरिंग करेंगे? हैं? मैं वकालत भी कर रही हूँ, तो मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ दोनों चीजें देखिए, इत्तेफाक है। वकालत जो है ना, जी, मेरा जरिए माश है, ब्रेड एंड बटर है मेरा, और इसी वकालत में मैंने पैसा कमाया है। और आपको पता है जो जिस लेवल की मेरी इस्लामाबाद में वकालत रही है बिल्कुल। और है, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह है जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री हो जो चल रही हो। सही। तो इसमें इज्जत भी है, इसमें पहचान भी है, शनाख्त भी है, और फिर इसमें जो मज़ा है वो मज़ा, तो मतलब ये वकालत में जो मज़ा है वो सियासत में कहाँ। यहाँ तो गालियाँ पड़ती है या वो आपको कहते हैं निकलो, हाँ, वो निकलने के लिए आगे डंडा बरदार खड़े होते हैं, और अगर नहीं निकलते आपके हैं शिकवे बहुत ज्यादा और वैलिड शिकवे हैं। चले। चले, अच्छा जी, अब कुंडी साहब आपसे, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा? हर उसका अपना एक वो है, कौमी असम्बली का अपना एक एक्सपीरियंस है, गवर्नरशिप का अपना एक एक्सपीरियंस है, हर किसी सही। का अपना होता है। सही। एहतजाज या जेल? एहतजाज का अपना मज़ा है। हम्म। एहतजाज जो है लोगों को निकालना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जो है उनको जज्बात दिलाना, और फिर क्राउड को निकालना और जमा करना, और हजारों नहीं लाखों लोगों को निकालना। लेकिन मरवत साहब, लीडर बनने के लिए तो जेल में जाना पड़ता है। नहीं, जेल तो हम गए हैं। सही। जेल तो देखें, जेल से ज्यादा असल चीज ये है, जो अहम चीज है, इस चीज को समझना चाहिए। जो काम आप बेड़ा उठाते हैं ना, उसको कामयाबी से सरअंजाम देना ये माना रखता है। ट्रू। आप एक काम का बेड़ा बड़ी उठा सही। लेते हैं और नाकाम हो जाते हैं, हम्म। बात ही खत्म है। सही। कायद आज़म कभी जेल गए नहीं, तो कैसे लीडर बन गए? बस वो तो बाय बर्थ लीडर थे ना। बात कैसे लीडर बन गए? आप मतलब उसको वो वकील थे, पैदाइशी वो तौर पे वकील थे, जानते चले हैं? हम कहते हैं वो वकील थे। हाँ, तो ऐसे बोले, टॉप के वकील पैदाइशी थे। तो नहीं थे ना, पैदाइश के बाद आपने बोला ये लीडर बन गया। नहीं, टॉप के वकील थे वो। तो उनको जेल ना- नहीं गए, तो एक हाँ, केस जेल है नहीं गए। उसमें। हाँ, वो बैरिस्टर थे, टॉप के वकील थे। तो क्या ही आप बात उस- होती है अगर आज के हमारे लीडर्स भी कायदे आज़म की नहीं तरह तो होते हैं। मतलब आप उसे मिसाल दे सकते हैं कि बिल्कुल। कायद आज़म भी लीडर बने बगैर जेल के। कुंडी साहब, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? मैं शहबाज शरीफ इसलिए कहूँगा कि मेरे नवाज शरीफ के साथ काम करने का मौका मुझे नहीं मिला। सही। तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जब 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, मैं उस वक्त